أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا صدق اللہ العظیم۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 386 ہے، 386 سورہ نساء کی آیت نمبر 89 کی تلاوت کی گئی، 89۔ لفظی ترجمہ دیکھیے، ودو وہ لوگ چاہتے ہیں کہ لو تکفرون کاش کہ تم کفر کرو، کما جس طرح کفروا انہوں نے کفر کیا، فتکونون پھر ہو جاؤ تم اور وہ سواء برابر، فلا تتخذوا پس تم نہ بناؤ منہم ان میں سے کسی کو اولیاء دوست، حتیٰ یہاں تک کہ یہاجروا وہ ہجرت کریں، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، فإن پھر اگر تولوا وہ پھر جائیں، فخذوہم تو تم ان کو پکڑو، وقتلوہم اور ان کو قتل کرو، حیث وجدتموہم جہاں کہیں تم ان کو پاؤ، ولا تتخذوا اور تم نہ بناؤ منہم ان میں سے کسی کو ولیًا دوست، ولا نصیرا اور نہ ہی مددگار۔ ترجمہ اس آیت کا یوں ہے، وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ جس طرح وہ خود کافر ہیں اسی طرح تم بھی کافر ہو کر سب برابر ہو جاؤ، تو جب تک وہ اللہ کی راہ میں وطن نہ چھوڑ جائیں ان میں سے کسی کو دوست نہ بنانا، اگر ترک وطن کو قبول نہ کریں تو ان کو پکڑ لو اور جہاں پاؤ قتل کر دو، اور ان میں سے کسی کو اپنا رفیق اور مددگار نہ بناؤ۔ بزرگان محترم، اس آیت میں 4 باتیں بتلائی گئی ہیں۔ پہلی بات، یہ منافقین یہ چاہتے ہیں کہ جس طرح انہوں نے کفر کو اپنا لیا ہے اسی طرح تم بھی کافر بن کر سب کے سب برابر ہو جاؤ۔ دوسری بات یہ بتائی گئی کہ مسلمانوں تم ان میں سے کسی کو اس وقت تک دوست نہ بناؤ جب تک وہ اللہ کے راستے میں ہجرت نہ کر لیں۔ تیسری بات یہ بتائی گئی کہ اگر وہ ہجرت سے منہ موڑ لیں تو تم ان کو پکڑ لو اور جہاں بھی ان کو پاؤ انہیں قتل کر دو۔ چوتھی بات یہ بتائی گئی کہ ان میں سے کسی کو نہ اپنا دوست بناؤ اور نہ مددگار بناؤ۔ اس آیت کی تفصیل، اس کا پس منظر کیا ہے؟ سوال ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ جنگ بدر اور جنگ احد کے بعد سراقہ بن مالک نے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر یہ درخواست کی کہ اے اللہ کے رسول، ہماری قوم بنی مدلج سے آپ صلح کر لیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد رضی اللہ عنہ کو صلح سے متعلق گفتگو کے لیے اس قوم کے پاس بھیجا، بنی مدلج کے پاس بھیجا۔ صلح کا مضمون یہ تھا کہ ہم
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کسی کی مدد نہ کریں گے، اور قریش مسلمان ہو جائیں گے تو ہم بھی مسلمان ہو جائیں گے، اور جو قومیں ہم سے متحد ہوں گی وہ بھی اس معاہدے میں ہمارے شریک ہیں۔ اس پر قرآن مجید کی یہ آیت نازل ہوئی، اور کچھ معلومات اور ہدایات اس ضمن میں مسلمانوں کو دی گئی۔ یہ بتایا گیا کہ ان کی خواہش ہے کہ کاش تم بھی کافر ہو جاؤ، یعنی منافقین، ان منافقوں کی یہ خواہش ہے جنہوں نے ابھی تک ہجرت نہیں کی ہے، جو مکے میں رہ گئے، ان کی یہ خواہش ہے کہ کاش تم بھی کافر ہو جاؤ، جیسے مکے مدینے کے مسلمان تم بھی کافر ہو جاؤ، ایسا کہ انہوں نے کفر کو اختیار کر لیا، اور اس طرح تم اور وہ دونوں برابر ہو جاؤ۔ ایسے نالائقوں کو اے مسلمانوں تم اپنا دوست ہرگز نہ بناؤ۔ ہاں اگر یہ اللہ کے لیے دین اسلام کی محبت میں ہجرت کر لے، جو اس بات کی علامت ہے کہ یہ واقعی مومن ہیں، تو ایسی صورت میں ان لوگوں سے دوستی کی جا سکتی ہے۔ اگر یہ لوگ اللہ کے راستے میں ہجرت کرنے سے انکار کر دیں اور منہ پھیر لیں، تو جب بھی تمہیں ان پر قدرت حاصل ہو، ان کو جہاں بھی پاؤ ان کو قتل کرو، اور ان میں سے کسی کو اپنا دوست مت بناؤ۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ ہجرت اس زمانے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ سے پہلے اور آپ کے بعد صحابہ کرام نے ہجرت کی، اور مکے کا ماحول چونکہ ایسا تھا کہ وہاں اپنے دین کو بچانا مشکل تھا، تو ظاہر ہے کہ دین کا تقاضا یہ تھا کہ اب مکہ مکرمہ کے سرزمین کو چھوڑ دیا جائے، کسی اور جگہ ہجرت کی جائے۔ اس کے باوجود بعض لوگوں نے ہجرت نہیں کی، وہ ان کا اپنا نفاق تھا، نفاق کی وجہ سے، اس لیے کہ ضروری تھا کہ وہ ہجرت کریں۔ تو ہجرت ایک معیار تھا اس زمانے میں۔ جن لوگوں نے ہجرت نہیں کی، گویا کہ اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ منافق ہیں، ان کے دل میں نفاق ہے، اسلام سے وہ محبت نہیں ہے جو محبت ان لوگوں کے دل میں ہے جو ہجرت کر چکے ہیں۔ اسی لیے ہدایت دی گئی کہ یہ منافق ہیں، یہ چاہتے ہیں وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا، جس طریقے سے انہوں نے کفر کیا ہے، ان منافقین کی یہ خواہش ہے کہ تم بھی کافر ہو جاؤ، فَتَكُونُونَ سَوَاءً، معاملہ برابر ہو جائے، وہ بھی اور تم بھی سب کے سب ایک ہو جاؤ، گڈ مڈ ہو جاؤ، برابر ہو جاؤ۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے ہدایت دے دی کہ نہیں، اب ان کو دیکھو کہ یہ ہجرت کرتے ہیں یا نہیں، اگر یہ ہجرت نہیں کرتے ہیں تو ان کو تم اپنا دوست مت بناؤ، یہ تمہارے دوست نہیں ہے، تمہارے رفیق نہیں ہے، تمہارے دشمن ہیں۔ اور اگر ہجرت نہ کریں، اسی پر ڈٹے رہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے کفر پر ڈٹے ہوئے، شرارت پر ڈٹے ہوئے، اس لیے جہاں بھی ان کو پاؤ قتل کرو۔ یہ اس وقت کے حالات ہیں، ایسا نہیں کہ اسلام ہر ایک کو قتل کرنے کا قائل ہے، یہ اس وقت کے حالات کو پیش نظر رکھتے ہوئے یہ ہدایات دی گئی ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ اسلام قتل و غارت گیری کا مذہب ہے، نہیں ہے، یہ ایک ماحول ہے جہاں پر کہ اسلام سے بغاوت اور سرکشی اور دھوکہ جو منافق دے رہے تھے، ان کے لیے یہ احکامات نازل کیے گئے۔ اللہ تبارک و تعالی صحیح حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ لا إله إلا الله، لا إله